الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر احترام معزز سامعین کرام، ماہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جو تقریباً اپنے آخری لمحات میں ہے اور ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو خاص فضیلت و اہمیت عطا فرمائی اور اس رات کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر اور لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سمجھیں گے، آپ کے عمل سے سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنی فضیلت شب قدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے سے اپنا سر باہر نکالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ شب قدر کو حاصل کر سکوں، شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی میں نے شب قدر کی تلاش میں کیا۔ پھر مجھے بتلایا گیا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کہ شب قدر یہ رات اخیر عشرے کے اندر ہے، تیسرے عشرے میں یہ رات آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا جو صحابہ کرام میرے ساتھ ان دو عشروں میں اعتکاف پر بیٹھے ہیں وہ تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف پر بیٹھیں تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے، شب قدر کی رحمتیں برکتیں حاصل کی جا سکیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ اعتکاف کی روح، اعتکاف کی غرض اور اعتکاف کا مقصد وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں تو کیسے کریں، کب تلاش کریں، کہاں تلاش کریں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص انعام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں سے، اگر اللہ چاہتے تو اللہ یہ حکم فرما سکتے تھے کہ پورا سال تمہارے پاس ہے، یہ 12 مہینے تمہارے پاس ہیں، ان 12 مہینوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی۔ تو اب جو تلاش کرنے والے ہوتے ان کو کتنی مشقت کرنی پڑتی کہ پورا سال رات کو عبادت کرتے، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، پھر جا کر کہیں انہیں شب قدر حاصل ہوتی، شب قدر کی فضیلتیں، شب قدر کی برکتیں حاصل ہوتی۔ اللہ نے احسان فرمایا، پورے سال کا حکم نہیں دیا، اللہ نے یہ ہمارے ساتھ رعایت فرمائی ہے، اس امت کے ساتھ اللہ نے کہا 11 مہینوں کو چھوڑ دو، ایک مہینہ رمضان المبارک کا، اس مہینے کی کسی ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ اللہ اگر حکم دے دیتے تو پورا مہینہ ہمیں رات کو عبادت کر کے شب قدر تلاش کرنی پڑتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، فضل کا معاملہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں بتلا دیا کہ تم نے پورے مہینے میں شب قدر کو تلاش نہیں کرنا، پہلے 2 عشرے تم چھوڑ سکتے ہو، عبادت اس میں بھی رات کو کرو، لیکن شب قدر پہلے 2 عشروں میں نہیں ہے، تیسرے اور آخری عشرے میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرما دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید رعایت اس امت کے ساتھ کی ہے کہ یہ امت چونکہ آخری زمانے میں آئی ہے، بڑی کمزور امت ہے، بڑی کوتاہیاں کرنے والی امت ہے، لہٰذا اس میں بھی تخفیف دی جائے، اس کے لیے اور بھی مشقت کو ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم اخیر عشرے میں بھی صرف طاق راتوں میں اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ کہاں؟ پورا سال 360 دن
کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 355 دن ہمارے اوپر معاف کر دیے، 355 دن میں تم اس کو تلاش نہ کرو، صرف 5 دنوں میں تلاش کر لو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، 360 دن پورے سال کے، اور ان میں سے اللہ نے 355 دن معاف کر دیے، 5 دن ہمیں دے دیے، ان 5 دنوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ اگر ان 5 دنوں میں شب قدر کو تلاش کر لو گے اور انہی 5 دنوں میں ہی شب قدر ہے، تو یہ شب قدر کی تلاش ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور شب قدر کا جو انعام ہے، شب قدر کا انعام کیسے ملے گا؟ رحمتوں کے نزول سے، برکتوں کے نزول سے، بخششوں کے نزول سے، مغفرتوں کے نزول سے۔ ہم اس رات میں عبادت کر کے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی وسعتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی بخششیں، اللہ کی مغفرتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 2 راتیں ہماری گزر گئیں، 21 کی رات اور 23 کی رات، اور 3 راتیں باقی ہیں۔ آج کی رات 25 کی رات ہے، پھر 27 کی رات ہے، پھر 29 کی رات ہے۔ یہ 3 راتیں ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ ان 3 راتوں کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا سکتے ہیں، بخشوا سکتے ہیں، اپنی نئی زندگی۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے، اللہ چونکہ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ کہ یہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر عید الفطر کی خوشی منائے۔ تو ہم گناہوں سے پاک کیسے ہوں گے؟ اس رات کے اندر شب قدر کی اس آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں گے، اس شب قدر کو تلاش کر کے اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں اس رات میں کہ تم جاؤ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ، اور جو بھی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، ان تمام پر میری طرف سے سلامتی بھیج دو۔ اور یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ صبح صادق تک رہتی ہے۔ جیسے صبح صادق طلوع ہوگی، وہ ساری سلامتی، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرتیں، وہ بخششیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان 3 راتوں میں، خصوصاً ان 3 راتوں کے اندر 25، 27 اور 29 جو اب ہمارے سامنے، ہمارے آگے آئیں گی، ہمارے سامنے موجود ہوں گی، ان 3 راتوں میں اپنے رویے کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اپنی روش کو تبدیل کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اعمال کے اندر لگ جائیں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا کے اٹھیں۔ اس رمضان میں پچھلے سارے گناہ معاف کروا کے عید الفطر ہماری زندگی کا ایک نیا دن ہو، ہمارے گناہوں کی سیاہی کے ختم ہونے کا نیا دن ہو، ہماری نیکیوں کی بڑھوتری کا ایک نیا دن ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کی بخشش اس شب قدر میں ہو سکتی ہے، ہر ایک شخص کی جتنا بڑا گنہگار ہے اس کی بخشش شب قدر میں ہو سکتی ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ کون سے 4 شخص ہیں؟ سب سے پہلے شراب کا عادی، جو شخص شراب کا عادی اور رمضان میں بھی شراب پینا نہیں چھوڑتا، اس شخص کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس شخص کی بھی بخشش رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شب قدر کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ داری، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری توڑ دی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاندانی نظام کو دھرم برم کر دیا، تو یہ تیسرا شخص ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، چھوٹی سی بات پر رشتہ داری کو ختم کر دیا، اس شخص کی بھی بخشش شب قدر میں نہیں ہوگی۔ اور چوتھا شخص کینہ رکھنے والا، جو مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، آپس میں مسلمانوں کو لڑاتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی بخشش اس رات کے اندر شب قدر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے طرز عمل کیا ہے؟ حضور کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم نے ان 4 قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم نے شراب الحمدللہ مسلمان نہیں پیتے اور ہم نے نہیں پینی۔ دوسرا عمل، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اگر ہو چکی ہے تو اس پر استغفار کرنا ہے، والدین سے بھی معافی مانگنی ہے، اور آئندہ کے لیے تہیہ کر لینا ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تیسرا، قطع تعلقی، اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری توڑی ہوئی ہے چھوٹی سی بات پر، خود جا کر اس کے ساتھ
معذرت کر لیں اور قطع تعلقی ختم کر کے صلہ رحمی کو فروغ دیں۔ اور چوتھا گناہ کینہ، مسلمان کے لیے کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان 4 گناہوں سے بچنا ہے ان 3 راتوں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کر کے، گڑ گڑا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ آخری حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں کون سا عمل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو بتلائی کہ تم یہ دعا اس وقت پڑھو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما، میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف فرما اور بخشش کا فیصلہ فرما۔ یہ دعا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ ان طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے اس دعا کی پوری ایک تسبیح پڑھ لی جائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی تلاش کی توفیق نصیب فرمائے، ان تمام گناہوں سے بچنے کی، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اعمال ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تھوڑی تھوڑی عبادت ان راتوں کے اندر، ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کر کے کریں تاکہ ہر عبادت کا ثواب ہمارے لیے بروز قیامت موجود ہو کہ شب قدر کی راتوں میں اس نے ہر عبادت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔